عباس مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہیں اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہو، ٹھیک ہے، شادی کرنی ہو، تو تم اپنے لائف پارٹنر میں کیا کوالٹیز دیکھو گے؟ کوالٹیز کی بات کریں تو صرف 2 ہی ہے. اچھا. اور وائس ورسا، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، دونوں ایک دوسرے میں صرف یہ 2 کوالٹیز ڈھونڈتے ہیں. ایک ہے صورت، ایک ہے پیسہ. اور تم کو لگتا ہے یہ کافی ہوتا ہے زندگی جینے کے لیے؟ اور کیا چاہیے؟ پیسہ ہے، اپنے لائف پارٹنر میں اچھی شکل ہے، تو بس ہے. جی. اور آج کے معاشرے کا مسئلہ بھی یہی ہو جاتا ہے نا ویورز، کہ جب ہم شادی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہے، صورت کیسی ہے، اسٹیٹس اچھا ہے یا نہیں، معاشرے میں کتنا نام ہے، ٹھیک ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہو جاتا ہے عباس کہ ہم لوگ فیملی بیک گراؤنڈ پر ذرا بھی توجہ نہیں دیکھتے. ایک انسان میں کتنا خوف خدا ہے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. جبکہ مولانا صاحب اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب وہ اپنے لیے لائف پارٹنر کی تلاش کرتے تھے تو کتنا ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے کہ سامنے والے کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے. خاص کر اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو جس طرح انہوں نے بی بی ام البنین کا انتخاب کیا وہ ہمیں کتنا بڑا پیغام دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. لیکن سب سے پہلے تو واقعاً یہ اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ ہم جب اپنے بیٹے کے لیے زوجہ کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں یا کوئی لڑکا اپنے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کرنے جا رہا ہے پارٹنرشپ، وہ لائف پارٹنر بنانے کے لیے اور شادی کے لیے، تو اس وقت انسان کو دقت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور شاید حضرت امیر نے جناب عقیل سے جو کہا، حضرت امیر امام ہیں، جی عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے بارے میں جانتا ہوں. بے شک. تو حضرت امیر جناب ام البنین کے بارے میں بھی جانتے ہیں. کوئی خاندان مخفی نہیں ہے جی جناب حضرت امیر کے لیے. لیکن پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ عقیل تم انتخاب کرو. یہاں پر 2-3 پیغام ہیں. ایک تو ہم جیسے کو بتانا ہے، کیونکہ حضرت اگر خود سے انتخاب کرتے تو شاید ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیوں. جناب عقیل چونکہ انصاب کو جانتے تھے، قبیلوں کو جانتے تھے، خاندان کو جانتے تھے، حضرت فرمایا تم انتخاب کرو. یہ خود حضرت کا کہنا، یعنی ان امور میں ان لوگوں سے صلاح و مشورہ ضروری ہوتا ہے جو اس چیزوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ایکسپیرینس جو ہیں. پھر اس کے بعد حضرت امیر اس چیز کو بھی اجاگر کرنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کے یا بیٹی کے کردار میں ماں کا ایک اہم کردار ہے. یعنی شادی کو حضرت امیر ایک مقدس شے کی جانب لے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم شادی یعنی خواہشات نفسانی کو ختم کرنے کا نام کہ ہماری ارضائے نفس ہو جائے، یہ شادی کا ہدف نہیں ہے، یہ شادی کا مقصد نہیں ہے. آپ اس شادی کے ذریعے ایک بہت پاک اور مقدس رشتہ بنانا چاہتے ہیں اور پھر اس سے ایک نسل آنا چاہتی ہے. وہ اس دنیا میں رہے گی، اس دنیا میں وہ ایک کردار ادا کر کے جائے گی. اب آپ شادی کو اس عنوان سے دیکھیں تو کتنا مقدس رشتہ لگتا ہے. جب ہم اتنی بڑی نگاہ سے، ایک مرتبہ عرض کیا، جیسے کہ میں سن رہا تھا آپ لوگوں کے ڈسکشن میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک پیسہ اور ایک خاتون جو خوبصورت ہو کافی ہے. یہ اسی وقت ہے کہ جب شادی کو ہم محصور کریں اس عالم تک. لیکن اگر ہم شادی کو تھوڑا بڑی نگاہ سے دیکھیں کہ اگر ایک بہترین بیٹا یا بیٹی ولادت پا جاتی ہے تو میری عاقبت سنور جائے گی. وہ بچہ یا وہ بچی جو اس کائنات میں اچھی اور صحیح باقی رہے گی، وہ جو دنیا کی خدمت کر کے جائے گی اس کا ثواب مجھے ملے گا. یہ تمام عناوین کو جب آپ دیکھیں گے نا شادی میں، تب آپ کی نگاہ شادی کرنے میں الگ ہوگی کہ ہمیں کس سے شادی کرنا ہے. میں اپنے مرحلے میں جب آؤں تو میں صرف یہ نہ سوچوں، یہ شاید یہ جملہ ہمارے ناظرین کو بھی یاد رہے، میں اپنے لیے ایک اچھی بیوی کا انتخاب کروں، ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کروں. یعنی اسی شادی کے وقت، کیونکہ یہی بیوی آپ کے بچوں کی ماں بننے والی ہے، تو آپ صرف وہ کوالٹیز کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو ان کوالٹیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ خاتون جس سے میں شادی کر رہا ہوں کل کے دن میرے بچوں کے لیے اچھی ماں بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی. بالکل ٹھیک. جب ان زاویوں کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ معیار سمجھ میں آئیں گے جو دین نے بیان کیے. حضرت نبی اکرم کی ایک حدیث ہے بڑی حسین. نبی فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ایاکم وخضراء الدمن، اے لوگو بچو ان گھاس میں مثال دوں تاکہ ہمارے ناظرین بہت آسانی سے سمجھیں.
کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک گھاس جو زمین سے اگتی ہے، جی ایک گھاس کبھی کبھی بلڈنگوں کے اوپر ادھر جہاں کچرے گرے ہوئے ہوتے ہیں، جی برسات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچرا کہیں پھینکا ہوا ہے اور گھاس اگائی، جی یہ اس کو کہتے ہیں خضراء الدمن، یعنی اس کی اصل کہیں کچھ نہیں ہے، یہ بس بارش ہوئی، یہ دکھنے میں ایک ہریالی لگ رہی ہے، لیکن اس کی تہ میں جاؤ گے تو مٹی نہیں ہے، جی اس کی تہ میں کوڑا کرکٹ اس کے اوپر ہوگی، دو گھاس ہے، گھاس ہے، ایک مٹی سے نکلی ہے، جی ایک یوں ہی اوپری سطح سے نکلی ہے، اس کی جڑ موجود نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بچو خضراء الدمن سے، یعنی شادی کرنے میں تم صرف ظاہر کو نہ دیکھو، ذرا تہ میں جاؤ کہ یہ اصل کہاں پر ہے، یہ گھاس کوڑا و کرکٹ پہ اگی ہے یا یہ گھاس ایک زمین سے نکلی ہے۔ جی وہی خاندان اگر ایک نیک نجیب خاندان ہے، یعنی وہ گھاس جو زمین سے نکلا، مٹی سے نکلی۔ مٹی سے نکلا، اس کی اصل ہے، یہ آپ کے ساتھ جو ہے ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم ظاہر دیکھ کر نا جی کہ جی ظاہراً یہ بھی ہرا سب ہے، یہ اچھا بھی ہے، ہرا، جی یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر ہم کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کے اس اہم پروگرام کی بابت سے ایک معیار بھی دوں ناظرین کی خدمت میں، جہاں پر پیغمبر اکرم خود ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون خلقہ و دینہ، اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی، بہن، کسی کا بھی رشتہ لے کر ایک ایسا انسان آئے جس کے دین سے تم راضی ہو، دین ہو اس کے پاس، تم کو لگے کہ ہاں دیدار ہے، جی جی وخلق ہو اور اس کے اندر اخلاق اچھا ہو، جی تو پھر پیغمبر فرماتے فزوجوہ ہو، اب شادی کرنے میں دیر مت کرو، جی اور اگر تم نے اب شادی نہیں کیا تو تم زمین پر فساد پھیلانے والے ہو۔ یعنی ہمیں جو پیغمبر جی نے معیار دیا شادی کا، اخلاق اور یہ دیدار، جی ہم ہر طرف سے اپنے بچوں کو سیکور کرتے ہیں، چونکہ ماحول جو سماج ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے تاکہ میری بیٹی سیکور ہو بالکل جائے، اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے، ہاں، جی اور پھر اس کے بعد ابھی یہ نئے فیشن باز آتے ہیں، بعض ہم لوگ سنتے ہیں کہ ارے ان کے ہاں کیا شادی کریں، ان کا گھر اپنا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر کسی لڑکی کو آپ نے محل میں بھیجا لیکن وہاں پر جو لوگ رہتے ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کا دین اچھا نہیں ہے، اس لڑکی کے لیے وہ محل کھنڈر ہے، بالکل قید خانہ ہے۔ قید خانہ ہے۔ لیکن اگر ایک لڑکی کو آپ نے ایک کرایہ دار جو کرائے پہ رہتا ہے بیچارہ، رینٹ پہ رہتا ہے، اس کے گھر بھیجا لیکن وہ اخلاق اچھا رکھتا ہے، اپنی وہ زوجہ سے دین محبت اچھا وہ اس رکھتا کے لیے ہے، محل بن جائے وہ گا، اس کے لیے محل بن جی، جاتا ہے۔ جی۔ لہذا جو سسٹم ہمیں دین نے بتایا، دین نے کب بتایا کہ تم یہ دیکھ کر شادی کرو گی لڑکے کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے؟ جی ہو سکتا ہے آپ کی لڑکی کے مبارک قدم پڑے اس کی زندگی بدل جائے، بدل جائے، ہو ایبسلیوٹلی سکتا ہے کبھی کبھار شادی کے بعد آپ نے غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لوگوں کو، آپ نے سب کچھ اچھا دیکھ کے شادی کیا، ایک بزنس میں لاس ہوا، ختم ہو گئے، سب ختم ہو گیا، جی ایک بینک کرپشن آیا، سب ختم ہو گیا۔ ایک موقع ہو سکتا ہے یہ آدمی جو ابتدائی زندگی میں ابھی پیسہ نہیں تھا، پیسہ ہو گیا، اس خاتون ہاں، کی پیروں کی برکت پیروں بنا۔ کی برکت سے۔ جی، اور یہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ امیر المومنین نے نسل دیکھا تھا، جینیولوجی جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہاں بی بی ام البنین جو ایک شجاع خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ایک احسنت نیک گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو جب ہم ان بیوی کی بات کریں تو کس طرح سے جب یہ امیر المومنین کے گھر میں آئی، کیونکہ جینیٹکلی جنرلی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ماں کا کردار ادا کر رہی تھی جناب حسنین علیہ السلام کے لیے، تو کس طرح سے ان بچوں نے ان کی تعظیم کی اور جناب ام البنین نے ان کی تعظیم کی؟ حسن، تو یہ بی بی واقعاً جب جناب ام البنین کا نام آتا ہے نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ اس خاتون نے کیا فداکاری دیا۔ جی دیکھیے واقعاً بی بی ام البنین نے پہلے دن ایک چیز کو یقین کیا کہ میں علی کے گھر جا رہی ہوں، یہ میرا شرف ہے۔ جی اس یقین کے ساتھ جناب ام البنین آئی ہیں کہاں پر؟ در حضرت امیر پر۔ میں روایت میں بعض جگہوں پہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت ام البنین جب آئیں شادی پہ، دیکھیں اب یہ کس عنوان سے آئیں، کہا یا علی، میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس گھر کی بڑی بیٹی زینب سے اجازت لینا چاہتی ہوں۔ آپ مرحلے کو سمجھیے، یا علی میں اجازت لینا چاہتی ہوں کس سے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، کیونکہ میں جانتی ہوں زینب صدیقہ طاہرہ کی بیٹی ہے۔ بے شک۔ اب اجازت لیا ہے، اب داخل ہوئی ہیں، پھر کیا فرمایا؟ یا علی میرا نام فاطمہ ہے، میرے اوپر ایک کرم یہ کیا جائے کہ مجھے فاطمہ نام سے نہیں پکارا جائے۔ دیکھیں یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے
کہ کہاں سید نساء العالمین، بالکل. کہاں میں، جی لہٰذا مجھے ام البنین، حضرت نے کہا ام البنین کہا جائے گا، یہ تعظیم ہے. دوسری طرف سے آپ آئیے، امام حسن و امام حسین ماں کہتے ہیں، اپنی ماں کے علاوہ اپنی ماں، جی. معمولی مرحلہ نہیں ہے امام حسن و امام حسین جناب آپ کو ماں زینب کہہ جناب رہے ہیں. ام جی. کلثوم کسی کو ماں کہیں، جی یہ ماں کہہ رہے ہیں. اور یہ خاتون تواضع کے اس مرحلے میں کہ میرے لال میں اس گھر میں تمہاری ماں کی جگہ نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر. میں تمہاری ماں کی کنیز. یہ ادب ہے. یہ آپ اس مرحلے کو دیکھیں نا، واقعی اس خاتون نے سب کچھ فدا کر دیا. ایک خاتون کے لیے اس کا نام اور کوئی معمولی قبیلے کی تو ہے نہیں، بے شک اس بڑے قبیلے کے ہیں، لیکن یہاں جانتی کہ در علی پر میرا جتنا تواضع ہوگا، جتنی انکساری ہوگی، جتنا ایثار ہوگا، اتنا اہم ہوگا. لہٰذا ایثار و تواضع کی انتہا جناب ام البنین کی جانب سے. حتیٰ جناب ام البنین کا میں ادب بتاؤں کس قدر باادب تھی، کیونکہ آپ جناب ام البنین کو دیکھیے کہ کس قدر تعظیم تھی. مدینے سے جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے نا، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، سب نے کچھ نہ کچھ امام سے کہا. بڑے بڑے لوگوں نے کہا، میں نام نہیں لوں گا. کسی نے کہا مولا نہ جائیے، کوفہ ہے، مولا نہ جائیے، آپ کو دغا دے دیں گے، مولا آپ کی جان چلی جائے گی، مولا. بعض نے مروت، دل، محبت، جس بھی عنوان سے سب نے کچھ نہ کچھ امام کو آ کے بتایا، امام کو سجیشن دی. تنہا جناب ام البنین تھی جس نے صرف یہ پوچھا میرے لال جا رہے ہو؟ کہاں ماجر گرامی جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ میرے 4 بچے لیتے جاؤ. یہ جناب ام البنین جانتی کہ امام زمان کو سجیشن نہیں دیے جاتے. جی یہ جناب ام البنین جانتی کہ امام وقت جو ہے جو کام کر رہا ہے وہ حکم خدا کے مطابق کر رہا ہے. بے شک ہمیں ان کے سامنے مطیع ہونا ہے، بالکل. ہمیں ان کے سامنے تسلیم ہونا ہے. ہمارے پاس جو کچھ سرمایہ ہے میں دیکھوں کہ امام کی خدمت میں کام آ سکتا ہے، میں پیش کر دوں. جبکہ وہ جانتے تھے کہ امام حسین شہید ہونے جا رہے ہیں، جب جانتے سب کچھ جانتے، جب یہ ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ حسین کے ساتھ رہنا ہے. جی ہمیں امام کہاں جا رہے ہیں، امام یہاں نہ جائیے. یہ جناب ام البنین کی جو معرفت ہے واقعاً آپ کائنات میں نہیں دیکھیں گے. بالکل ٹھیک. مولانا صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے امام حسین سے کہا میرے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جائیے. مطلب بی بی ام البنین نے کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو کربلا کے لیے تیار کیا تھا. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو کس طرح تیار کیا تاکہ یہ آج کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت کے امام کے لیے کس طرح تیار کریں؟ بہت اچھا. دیکھیں، ایک تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو تیار کرنے کے لیے صرف زبان خرچی نہ کریں. کبھی کبھار ہم تربیت میں زبان زیادہ چلاتے ہیں نا، بیٹا یہ کرو، بیٹا قرآن پڑھو، بیٹا نماز پڑھو. آپ اگر چاہتی ہو کہ امام حسین کا ادب آپ کا بیٹا کرے تو آپ خود امام حسین کے سامنے کیسی ہو؟ جی یہ بچہ ابتدا سے دیکھ رہا ہے کہ میری ماں مولا علی کی بارگاہ میں کیسی ہیں. اپنے بیٹوں کو بار بار بتاتی کہ میرے لال تمہارے والد علی ہیں لیکن تمہاری والدہ فاطمہ نہیں ہیں. یہ 2 چیزوں میں فرق رکھو. یہ دیکھیے، یہ ایک ماں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تمہاری اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے والد علی ہیں لیکن تمہاری والدہ ام البنین ہے، ماں فاطمہ نہیں ہے. وہ ایک الگ مرحلے کے بچے. اب جب آپ بچپنے سے، اور یہ واقعی دنیا کی تمام ماؤں کے لیے مثال ہے، یعنی یہ واحد جگہ ہے جہاں پر ماں کا رشتہ ہے وہ والا لیکن کوئی وہ سوتیلا لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتا. یعنی اب میں چاہ کر بھی نہیں استعمال کر سکتا، شاید ہو سکتا نہیں، لیکن اس ماں نے سب کچھ اظہار کر دیا تو یہ لفظی نہیں ہوتا، یہ لفظی نہیں آتا. یہ ماں اپنے بچوں کو سکھاتی تمہارے باپ علی ہیں لیکن تمہاری ماں فاطمہ نہیں ہے. لہٰذا تواضع، انکساری، ادب کے ساتھ آپ پوری زندگی مولا عباس کی دیکھیے. مولا عباس کو کس قدر امام حسین کے سامنے مؤدب بنایا. یہ جب ایک با ادب ماں اپنے امام کے حضور میں رہے گی تو با ادب اولاد امام کے سامنے پیش کرے گی. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کبھی بھی امام مولا عباس امام حسین کے آگے نہیں چلے. بالکل ٹھیک. حتیٰ میں یہاں تک روایت دیکھ رہا تھا کہ امام حسن جب تک زندہ تھے امام حسین آگے نہیں چلے. یعنی راستہ چلنے میں بھی، جبکہ امام حسین اور امام حسن کا سن زیادہ بڑے چھوٹے، ہمارے یہاں 2-3 سال کا بڑی چھوٹائی دیکھی نہیں جاتی. اتنے بڑے 2-3 سال کا اگر فرق ہو تو کیا ہوتا ہے، چھوٹے بھائی بھی نہیں بولتا، وہ نام لیتا ہے. اب یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربیت تھی کہ امام حسین اس وقت کلام بھی نہیں کر رہے جب امام حسن ہیں. جب امام حسن راستہ چل رہے تو امام حسین 2 قدم پیچھے چل رہے. یہ تربیت ہے.
یہ تربیت جناب ام البنین جناب عباس کو سکھا دی. کیا انہوں نے تربیت کبھی ہے؟ بھائی تک نہیں کہا امام بھائی تک حسین نہیں کو، کہا. آقا جب کہتے تھے. بیٹھے روایت کہتی جب بیٹھے جیسے غلام اپنے آقا کے حضور میں بیٹھتا ہے، جی. دو زانو ہو کر مولا عباس بیٹھے. اور پھر اس کے بعد جناب ام البنین علیہ السلام نے ادب جو سکھایا. اب مولا عباس کے جملے سنیے، سیدی، میرے سردار، میرے آقا، کبھی اخی نہیں کہا. ہاں جی. میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میری روح آپ پر فدا ہو جائے، میں آپ پر فدا ہو جاؤں. یہ وہ تربیت ہے کہ ماں. تبھی تو آپ دیکھیں نا، میں نے وہ ابتدا میں عرض کیا نا، چاروں بچوں کو حوالے کر دیا جی. اور اس کے بعد کہا کہ حسین کے بغیر نہیں آنا ہے تم لوگوں کو. اب آپ یہاں پر تھوڑا سا روا کی اس بیوی کا تذکرہ، کافی احسانات ہماری گردنوں پہ ہیں جناب ام البنین کے. جس نے عباس جیسا بیٹا اس عالم کو جی. دیا ہو، اس بیوی کا الگ مرتبہ ہے. جی. جناب ام البنین، جس میں بہت اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی تھی، سب سے بڑے بیٹے مولا عباس تھے. مولا عباس کی عمر 14 سے 15 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور بقیہ بھائی تو اور چھوٹے تھے. اب مجھے انصاف سے بتائیے، ضعیفی تھی، 4 یتیم بچوں کی پرورش کیا نا جناب ام البنین نے. 4 یتیم بچے تھے. جی. سب سے بڑے جناب عباس ہیں، 14 سے 15 سے 4 یتیم بچوں کی پرورش کیا. اب امام حسین جانے کربلا کو، ایک بیوہ ماں، اب بوڑھی ماں کا سہارا کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتے ہیں. جی. اور اس کا کوئی سہارا نہیں. اگر امام حسین کی بارگاہ میں آ کے کہتی میرے آقا 3 بیٹوں کو لے جائیے، ایک میں رکھ لیتے ہیں. ایک میرے جی. پاس، خدا کی قسم یہ کوئی وہ غلط نہیں ہوتا نا کہ ایک بیٹا میرے پاس رہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو. لاجیکلی ہاں، یہ عام عورت کے ساتھ شاید غلط نہیں ہوتا، جی. لیکن اگر ماں عباس کی ہو بالکل تو حق یہ بنتا ہے کہ جو کچھ ہے فدا کر دو. سب یہ جی. کہاں پر دنیا میں یہ مثال ملتی ہے کسی خاتون میں کہ 4 بھائی میں، یعنی جناب ام البنین نے اپنا پورا سرمایہ، مولا یہ میرا پوری دولت ہے آپ کے حوالے. آپ لے جاؤ. یہ ادب جب اپنے بیٹوں کو آپ سکھائیں گی تو وہ بیٹا امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کیا کہے گا؟ سیدی، مولائی. وہ بیٹا جب اس کے بازو قلم ہو گئے تو کیا کہے گا؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. تم کیا سمجھتے ہو میں حسین کا دفاع کرنے سے باز آ جاؤں گا؟ تو میرا دایاں بازو قلم کر لو، پھر بھی میں حسین کا دفاع کرنے سے باز. یہ ایثار، یہ وفا کس نے سکھایا مولا عباس کو؟ یہ ایک ماں کی تربیت کا. جی بالکل. اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے، کس جوش و جذبے سے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے فرزندگان نے اپنے وقت کے امام کی دفاع کی، تو انہیں اپنا نمونہ عمل قرار دے کے، کیونکہ مولا عباس اسی لیے مانگے گئے تھے مولا علی سے کہ کربلا میں جنگ کے لیے امام حسین کی دفاع کے لیے مولا عباس ہے. لیکن جب امام حسین نے کہا، کیونکہ ہر وقت زندگی میں مولا عباس نے یہی سنا کہ تمہیں جنگ کے لیے مانگا گیا، لیکن امام حسین نے میدان کربلا میں جب ان سے کہا کہ جنگ نہیں کرنا، ہاتھ روک دینا، تو کس طرح سے اس جذبے کو قابو میں مولا عباس نے لایا اور اپنے وقت کے امام کی اطاعت، چاہے کتنا بھی انسان میں جذبہ پیدا ہو جائے، امام کی اطاعت کس طرح سے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت اہم ہے. مولا عباس کے لیے جنگ، صلح، نہر پہ جانا، نہر سے رک جانا، پانی نہ پینا، اس میں تو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. مولا عباس کے لیے صرف ایک چیز معنی رکھتی، مولا کیا چاہتے جو امام حسین نے کہا. مولا عباس کی یہ جنگ کرنا نہ کرنا یہ سب معنی ہی نہیں. میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہے. میں صرف حسین کی جانب دیکھ رہا ہوں. آقا جنگ چاہتے ہیں، میں جنگ کروں گا، کروڑوں کا لشکر ہو. آقا جنگ نہیں چاہتے، میں تلوار نہیں نکالوں گا چاہے عباس ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ بہت اہم ہے. ہم کو کبھی لگتا ہے کہ ہم کو وہ نوکری دی جائے جو ہم چاہتے ہیں. ہم دین میں بھی جب کام کرتے ہیں، حتیٰ میں بعض عزیزوں سے عرض کروں، مطلب میں امام باڑے میں جانا چاہتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. خوب امام باڑے میں مجھے یہ کام دیا جائے جہاں پہ فوکس آتا ہو، جہاں پہ کیمرے زیادہ آتے ہوں، یا مجھے وہ کام دیا جائے جو کیا نام ہے جہاں پہ چپلیں اٹھائی جاتی، جہاں پہ کوئی دیکھتا نہیں ہے. اب اگر میری نگاہ میں یہ ہے کہ میں ان کی نوکری کروں، مجھے کیا فرق پڑتا مجھے کام کیا دیا گیا. بے شک میرا کام یہ ہے کہ میں نوکر بنوں نا، میں ان کے کام آؤں کسی بھی طرح. اب میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان کا نوکر بنوں، چاہے کہیں پہ بھی رہوں. اب میں نہیں دیکھوں گا کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کرتے چلا جا رہا ہوں. مولا عباس علیہ السلام کے لیے معنی نہیں تھا کہ جنگ کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے. اصل معنی یہ تھا کہ میں کربلا کے لیے ہوں. کربلا کے لیے کا معنی جنگ نہیں ہے. بے شک
کربلا میں، وگرنہ اگر آپ دیکھیں تو امام حسین کا لشکر شہید ہو گیا اس وجہ سے. تو کربلا یعنی ایک پوری داستان غم، کربلا یعنی پورے عالم پہ محیط کرنے والی ایک چیز. اس کربلا کے لیے میں علمدار ہوں، میری ساری نگاہ امام حسین پر ہے. مولا کہے بھیا نہ جاؤ، سبیل آپ کر دو. عباس کے لیے ایک لمحے کے لیے مولا عباس نے حکم امام پہ تعمل نہیں کیا، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں. اور یہ کبھی کبھار ہم شاید ہو سکتا ہے جوش خطابت میں کہیں کہ مولا نے کہا کہ آقا یہ کام میں نہیں کروں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا سرکار باوفا عباس سے کہ حسین ابن علی کہیں اور عباس امر حسین میں تعمل کریں. لہٰذا یہ جو تربیت کا اثر ہے نا کہ بیٹا سراپا تسلیم، تم کیا سمجھو کہ حسین کیا جانتے ہیں، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کو ظاہراً نہیں بھی لگے. مطلب مولا امام حسین علیہ السلام کے جو امر کی حکمتیں ہیں وہ مجھے کیا پتہ، جو میرے وقت کے امام کی حکمتیں مجھے کیا پتہ. بعض جگہوں پہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ امام یہ کیوں کہہ رہے. مثلا جناب جابر ابن یزید جوفی، ان سے حضرت نے کہا جابر جب کوفے جانا تو مجنون بن جانا. اب جابر کو 70,000 حدیث یاد تھی. ابھی آپ مجھ سے کہیں کہ مل صاحب آپ ابا کبا پہن کے یہاں روڈ پر پاگلوں کی طرح گھومو، میں کہوں عجیب آدمی آپ، مجھے ابا کبا پہنا کہ جابر 70,000 حدیث جانتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں مجنون کی طرح کوفے میں گھومو. جابر کو فرق نہیں پڑتا، جابر مجنون کی طرح گھومنے لگے. ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ہاں امام، اور ان کو نہیں پتا کہ اس میں حکمت کیا ہے. لیکن اتنا طے ہے کہ امام وقت نے اگر میرے لیے معین کیا تو حکمت یہی ہے. اب آدمی وہی ہوا. اس وقت جابر کو نہیں پتا تھا کہ امام مجھے یہ کہہ رہے ہیں میری جان بچانے کے لیے. لیکن جابر یہ جانتے ہیں کہ اگر امر امام ہے تو پوری مصلحت اسی میں. اس طرح تربیت اگر ہم اپنے بچوں کی کریں کہ تمہیں امر امام کے سامنے اپنی عقل کو نہیں اندازہ لگانا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کربلا میں ایک ذات ہے جو کچھ بھی نہیں بولتی اور جو علمدار ہے. یعنی ان کے نیچے جناب علی اکبر ہے، خود امام حسین کے فرزند ہیں، سب علمدار ہے. یعنی آپ جملہ سنیے جو سرکار عباس کے لیے امام حسین نے فرمایا. جو مولا عباس جانے لگے تو امام نے کہا ارکب، میرے بھائی سوار ہو. جملہ عجیب ہے، کبھی نفسی، عباس حسین کی جان تم پر فدا ہو جائے. یہ جملہ امام وقت کسی کے لیے آ کر کہے بے نفسی میری جان تم پر فدا ہو جائے. پھر اس کے بعد فرماتے بھیا تم نہیں ہو اکیلے، حسین کا یہ لفاظیہ نہیں ہے، تم حسین کا پورا لشکر ہو. ایک ذات میں حسین اپنا پورا لشکر دیکھے. اب یہاں سے اس ماں کو بھی کروڑوں سلام کریے جس نے اپنی آغوش میں عباس کو نہیں پالا، کربلا کے پورے لشکر کو پالا. کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ تم ایک نہیں ہو، تم پورا لشکر ہو. تم چلے جاؤ گے لشکر بکھر جائے گا. لشکر بکھر جائے گا مانا کہ مولا عباس ہی بچے ہیں، اب لشکر کیا بکھرے گا. کہا نہیں یہ عباس نہیں، یہ پورا لشکر ہے، یہ پورا لشکر ہے. واقعاً یہ تربیت جو ہے نظر نہیں آتی، بے نظیر تربیت ہے جناب. یعنی ایک بی بی نے جو ہے پوری کربلا کے شہداء کو تیار کیا، یعنی علمدار. یعنی کربلا کو آپ جو کچھ سمجھ سکتے ہوں، اس کربلا کا علم جس ہاتھوں میں ہے وہ ام البنین کا بیٹا عباس ہے. بالکل ٹھیک. اور وہیں یہ ہم تمام کے لیے ایک بہت ہی بڑا پیغام ہو جاتا ہے عباس کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، خاص کر ہمارے وقت کے امام کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر، تو ہمیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.